یا بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی اور کمانے کی فکر میں لگا ہوگا۔ کل 4 قسمیں درویشی کی راہ چلنے والوں کی ہیں۔ ایک وہ عامی جو کمانے اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے بے فکر ہے۔ دوسرا وہ عامی جو کہ کمانے اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تیسرا وہ عالم جو دنیا کے کاموں سے خالی ہے، اور چوتھا وہ عالم جو روزگار کے کام میں لگا ہوا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک ایک دستور العمل ہے۔ دستور العمل اس شخص کا جو عالم نہ ہو اور دنیا کے کام سے بے فکر نہ ہو، یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے ٹھیک کرے اور ضروری مسئلے سیکھے اور بہت اہتمام سے ان مسئلوں کی پابندی کرے، اور جو کسی نئے مسئلے کی ضرورت پڑے کسی عالم سے پوچھ لے، اور اگر پیر اس کا عالم ہے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جو کچھ ضرورت ہو اس سے پوچھ لے، اور اگر ہو سکے تو تہجد اخیر رات میں پڑھے، ورنہ عشاء کے بعد ہی وتر سے پہلے کچھ نفلیں تہجد کی جگہ پڑھ لیا کرے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کثیر المشاغل تھے، اور بہت سے مرتبہ دن میں تکان اتنی ہوتی ہے، پھر رات مختصر ہوتی ہے، جیسے کہ سخت گرمی کے موسم میں، یا کبھی آدمی سفر سے تھکا ماندہ آیا یا طبیعت کی کچھ ناسازی ہو، ایسے موقع پہ تہجد کا یہ آسان نسخہ ہے کہ سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے نماز پڑھ لی جائے، اور بعد 5 نمازوں کے، اور اگر ہو سکے تو تہجد اخیر رات میں پڑھے، ورنہ عشاء کے بعد ہی وتر سے پہلے کچھ نفلیں تہجد کی جگہ پڑھ لیا کرے، اور بعد 5 نمازوں کے، اور 5 نمازوں کے بعد چھٹی نہ ہو تو جن نمازوں کے بعد چھٹی ہو، فرصت ہو، سبحان اللہ 100 بار اور لا الہ الا اللہ 100 بار، اللہ اکبر 100 بار، اور سوتے وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 بار پڑھا کرے، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہے۔ اس میں وضو اور کسی گنتی کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو اور بے وضو ہر حال میں درود شریف پڑھا کرے، لیکن تسبیح ہر وقت میں نہ لیے پھرے، اور اگر قرآن شریف پڑھا ہوا ہو تو روزانہ کسی قدر قرآن شریف کی تلاوت بھی کر لیا کرے، اور اس کتاب کے اخیر میں جو مردوں اور عورتوں کو نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو کبھی کبھی دیکھ لیا کرے اور ان پر عمل کرے، اور کبھی کبھی اپنے پیر کے پاس یا اور کوئی ایسے بزرگ اگر موجود ہوں جو پرہیزگار ہوں اور عقیدے ان کے اچھے ہوں، ان کے پاس جا کر بیٹھا کرے، لیکن پیر کے پاس جانے میں اس کی پابندی نہ کرے کہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جانا چاہیے۔ یہ تکلف سچی محبت کے خلاف ہے۔ اور باقی جو وقت بچے بال بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرنے میں لگا رہے، کہ بال بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، اور اگر یہ عامی عورت ہے تو جو وقت بچے اس میں گھر کا کاروبار، خاص کر اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اس کے لیے عبادت ہے، اس کام میں لگی رہے، مگر عورت بدون اپنے شوہر کی اجازت کے پیر کے یہاں نہ جاوے، اور جن دنوں میں نماز کی چھٹی ہو ان دنوں میں بھی وظیفوں کے وقت میں وضو کر کے وظیفے پڑھ لیا کرے، سوائے قرآن مجید کے کہ اس کا پڑھنا اس حالت میں درست نہیں۔ دستور العمل اس شخص کا جو عالم نہ ہو اور دنیا کے کام سے بے فکر ہو، دنیا کے کام سے بے فکر نہ ہو، اور بے فکر ہو تو پہلے زمانے میں جیسا عام طور پر زمین جائیداد ہوا کرتی تھیں، سنبھالنے والے بھی ہوا کرتے تھے، خود بخود ہر سال آمدنی آ جایا کرتی تھی، یا کوئی شخص ریٹائرڈ ہو چکا ہے اس کی پینشن آ رہی ہے، وہ کمانے سے بے فکر ہے، تو وہ ہے بے فکر۔ اور بے فکر نہ ہو یعنی اس کو خود کو مستقل طور پر کمائی دھندا کرنا پڑ رہا ہو،
دستور العمل اس شخص کا جو عالم نہ ہو اور دنیا کے کام سے بے فکر ہو۔ اس شخص کا دستور العمل وہی ہے جو پہلے شخص کے لیے بیان کیا گیا، مگر اتنی باتیں اور زیادہ ہیں۔ وہ یہ کہ اگر ہو سکے تو پیر کے پاس جا پڑے، لیکن اپنے کھانے پینے کی فکر ایسے طریقے سے کرے کہ کسی دوسرے پر اس کا بوجھ نہ پڑے، اور اگر کوئی سامان ظاہری کھانے پینے کا نہ ہو تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ دوسرے کے بھروسے پر نہ رہے، یا تو کچھ مزدوری کرے، اور اگر ہمت نہ ہو تو اللہ پر بھروسہ کرے، مل جاوے تو کھا لے، نہ ملے تو صبر کرے، اور اگر پیر کے پاس نہ رہ سکے تو اپنے وطن میں رہے، کسی کے پاس زیادہ آوے جاوے نہیں، جب تک کوئی دنیا یا دین کا کام نہ ہو میل جول نہ کرے، اور جب کسی ضرورت سے ملنا ہو تو زبان کا بہت خیال رکھے، کوئی ایسی بات جو شرع میں منع ہو، جیسے کسی کو پیٹھ پیچھے برا کہنا، یا اور کوئی بات ایسی ہی منہ سے نہ نکلنے پائے، لیکن نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور تنہائی میں جو وقت ضروری کام اور راحت اور آرام سے بچے اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرے اور مناجات مقبول پڑھے، دعاؤں کی کتاب، یا نفلیں، یا درود شریف، یا استغفار کرتا رہے، اور اگر کچھ پڑھا ہو تو تھوڑے وقت میں دین کی کتابیں بھی جو اردو فارسی میں ہیں کسی عالم کو دکھلا کر دیکھا کرے، لیکن جہاں سمجھ میں نہ آوے اپنی عقل سے اس کا مطلب نہ بنا لے، کسی عالم سے پوچھ لے، اور اگر بستی میں کہیں طالب علم یا اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں تو ان کی خدمت کرنے میں اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ خرچ کرے، اس سے دل میں نور بھی پیدا ہوتا ہے اور اپنی بڑائی بھی دل میں نہیں آتی، اور کبھی کبھی نفل روزہ بھی رکھ لیا کرے۔ باقی دونوں قسم کے آدمیوں کو جو عالم نہ ہو کوئی شغل نہ بتلانا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ان سے خرابی کا ڈر ہے، اور البتہ اگر اس میں شوق دیکھے اور قابل اس کے سمجھے تو ذکر اللہ اللہ کا 3000 سے 6000 تک تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے کو بتلا دے، مگر آواز اور ضرب کے ساتھ نہ ہو، چپکے چپکے پڑھے، اس سے زیادہ مناسب نہیں۔ باقی دوسرے وظیفے اور نفلیں جس قدر جی چاہے پڑھے۔ البتہ اگر وہ شخص جو عالم نہیں ہے عالموں کی صحبت میں رہنے سے مثل عالموں کے سمجھدار ہو گیا، وہ عالم کی مثل ہے، اس کو شغل بتلانے میں حرج نہیں۔ دستور العمل اس عالم کا جو دینی یا دنیاوی کام میں لگا ہو۔ دستور العمل اس عالم کا جو دینی یا دنیاوی کام میں لگا ہو، یہ ہے کہ جو وقت فرصت کا ہو اور دل فکر سے خالی ہو، اور پیٹ نہ بھرا ہوا ہو نہ بھوک لگی ہو، ایسے وقت کو مقرر کر کے اس میں 12,000 سے لے کر 24,000 تک 24,000 مرتبہ جتنا ہو سکے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ وضو کے ساتھ ہلکی ہلکی ضرب کے ساتھ دل کو ذکر کی طرف لگا کر پڑھیں، اور تہجد کی پابندی کریں، اور کسی وقت قرآن شریف کی تلاوت اور مناجات مقبول عربی یعنی قربات عند اللہ و صلوات الرسول کی ایک منزل روزانہ ہمیشہ پڑھا کریں، اور اگر مدرس ہیں تو بہتر، ورنہ تھوڑا وقت علم دین پڑھنے والوں کے پڑھانے میں ضرور صرف کیا کریں، اور کبھی کبھی جب ضرورت دیکھیں یا سننے والے شوق ظاہر کریں ضروری مسئلوں کا واضح بیان کر دیا کریں، مگر میں واضح میں جو باتیں ضروری نہ ہوں ان کو بیان نہ کریں، اور جو ضروری بات ہو اور عام لوگ اس سے بھڑکتے ہوں اس کو نہ تو گول گول کہیں اور نہ سختی سے کہیں، بلکہ صاف کہیں، لیکن نرمی کے ساتھ، اور واز کا عوض نہ لیں، نہ عام لوگوں کے زیادہ پیچھے پڑیں، نہ ان کو سخت کہیں کہ اس سے خواہ مخواہ عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور احیاء العلوم اور جو ایسی کتاب ہو دیکھا کریں، لیکن اپنے پیر سے دور رہ کر شغل نہ کریں، البتہ اگر تھوڑے دن پیر کے پاس رہ کر یہ کام کیا ہو اور وہ اب بھی اس کو کرنے کو کہے تو کچھ حرج نہیں۔
دستور العمل خاص اس عالم کا جو کام میں لگا ہوا نہ ہو، اگرچہ یہ فرصت چند ہی دنوں کی ہو، جس کی مدت کم سے کم 6 مہینے ہے۔ یہ ہے کہ تھوڑے دن اپنے پیر کے پاس رہ کر ذکر کریں، اور ان کے لیے فقط اتنا ذکر کافی ہے کہ بعد تہجد کے 12 تسبیح یعنی لا الہ الا اللہ 200 بار، اور الا اللہ 400 بار، اور اللہ اللہ اس طرح کے پہلے لفظ اللہ میں پیش ہو اور دوسرے لفظ اللہ میں جزم اللہ اللہ 600 بار، اور فقط اللہ 100 بار۔ یہ 13 تسبیح ہوئیں، مگر نام ان کا 12 تسبیح ہے۔ ان کو تھوڑی آواز اور ہلکی ضرب سے کریں، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زور سے ذکر کرنا اور ضرب لگانا خود کوئی ثواب کی بات نہیں ہے۔ ایسا اعتقاد کرنا بدعت ہے، اور حدیث میں جو آیا ہے اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، یعنی نرمی کرو تم اپنی جانوں پر، کیونکہ نہ تم بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ اس کو جو دور ہے۔ یہ ممانعت میرے نزدیک اسی صورت میں ہے جب ذکر زور سے اسی اعتقاد سے کرے، اور بعض عالموں نے اس حدیث کا مطلب یہ کہا ہے کہ اتنا چلا کر ذکر نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، مثلا سونے والے پریشان ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے جو زور سے ذکر کرنے کو منع فرمایا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہیں جو بیان ہوئیں، ورنہ زور سے ذکر کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز ختم ہونے کی یہ علامت تھی کہ لوگ زور زور سے اللہ اکبر کہتے تھے، اور حدیث کی کتابوں میں وتر کے بعد سبحان الملک القدوس کہتے وقت آواز بلند کرنے کی حدیث موجود ہے، اور فائدہ زور سے ذکر کرنے میں یہ ہے کہ اس سے وسوسے اور خیالات کم آتے ہیں، کیونکہ اپنی آواز جو کان میں آتی ہے دل آسانی سے ادھر متوجہ رہ سکتا ہے۔ یہ فائدہ تھوڑی آواز سے ذکر کرنے میں بھی حاصل ہے۔ اسی طرح ضرب لگانے میں بھی ثواب نہیں ہے۔ اس میں طب کے قاعدے سے ایک فائدہ ہے، وہ یہ کہ ایک سخت جھٹکا سے دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور گرمی سے دل نرم ہو جاتا ہے، اور دل کی نرمی سے ذکر کا اثر ہوتا ہے، اور ذکر کے اثر سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا خیال اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں دین میں مقصود ہیں۔ پس ضرب خود دین میں مقصود نہیں، بلکہ جو باتیں مقصود ہیں جیسے محبت، وہ ان کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور ان کا ذریعہ بن جانے سے ذریعہ کے درجے میں ضرب بھی مقصود ہو گئی، لیکن بہت زور سے ضرب لگانے میں خفقان ہو جانے کا ڈر ہے، اس لیے اوسط درجے کی ضرب لگاوے، درمیانی، اور اس سے زیادہ نہ بڑھائے۔ اور ایک بات قابل سمجھنے کے ہے، وہ یہ کہ تصوف کی کتابوں میں ذکر کرتے وقت گردن دائیں اور بائیں طرف لے جانے کو لکھا ہے، جان لینا چاہیے کہ پہلے زمانے میں لوگ طاقتور تھے اور دماغ ان کے مضبوط تھے، اس کی سہار کر لیتے تھے، بلکہ بوجہ طاقتور ہونے کے بدون اس کے ان میں ذکر کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو اس کی ضرورت تھی کہ گردن کو دائیں طرف لے جا کر ضرب دیں تاکہ زور سے ضرب لگے، اور اب لوگ کمزور ہیں، ہلکی ضرب سے بھی دل میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اب ایسا نہ کیا جاوے، ورنہ دماغ کے خراب ہو جانے کا ڈر ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ لا الہ کے ساتھ سارے بدن کو آہستہ آہستہ دائیں طرف ذرا جھکا دے، اور الا اللہ کے ساتھ بائیں طرف لے آویں، اور اتنی حرکت بھی اس لیے ہے کہ بدن کو ایک حالت پر رکھ کر جی تنگ ہونے لگتا ہے، بدن کو اس طرح ہلانے سے ذرا آسانی ہوتی ہے، ورنہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے۔ اور پھر ضرب لگانے کے وقت گردن کو جھٹکا دینے کی بھی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ ضرب لگانے کے وقت جہاں اللہ کا حمزہ یعنی الف نکلتا ہے اس پر ذرا آواز کا زور ڈال دیا جاوے،
چونکہ سینہ اس آواز کے نکلنے کی جگہ سے یعنی حلق سے قریب ہے، اس پر زور ڈالنے سے سینے تک اثر پہنچ جاوے گا۔ اسی طرح باقی ذکروں میں بھی ضرب تو اسی طرح لگاوے اور بدن کو حرکت دینا اس سے بھی کافی ہے۔ یہ سارا بیان 12 تسبیح کا ہوا۔ پھر ذکر 12 تسبیح کے کرنے کے بعد اگر نیند کا زور ہو تو ذرا سو جائے، اور اگر نیند نہ آوے تو اس کو اختیار ہے، چاہے ان 12 تسبیح کے ذکروں میں سے کسی ذکر کو اور زیادہ کرے یا کچھ نہ کرے، خالی رہے، پھر بعد نماز صبح کے قرآن شریف کی تلاوت کرے اور ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھے۔ اس کے بعد 12,000 سے لے کر 24,000 تک جس قدر ہو سکے اللہ اللہ کا ذکر تھوڑی آواز اوسط درجے کی ضرب سے تنہائی میں بیٹھ کر کرے، اور 2 پیر کو ذرا سو رہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مرکز میں ایک صاحب فجر کی نماز کے بعد اوپر چھت پہ چلے جایا کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے، جب ظہر کی اذان ہوتی تھی تب اتر کر کے نیچے آتے تھے، اور وہاں ظہر کی اذان نماز ظاہر ہے کہ ذرا تاخیر سے ہوتی ہے۔ عصر کی نماز تک ہو سکے، اور عصر کی نماز کے بعد اگر پیر کا کچھ کام نہ ہو تو پیر کے پاس بیٹھا رہے، اور اگر پیر کسی کام میں لگا ہو یا وہاں موجود رہو، یا اس کے دل میں زیادہ شوق پیر کے پاس بیٹھنے کا نہ ہو تو جنگل، باغ، نہر، ندی وغیرہ کی سیر کو چلا جاوے، اور اگر پیر موجود ہو تو اس سے پوچھ کر جاوے، اور اس وقت جب سیر کے لیے جاوے تو عام مسلمانوں کی قبروں اور اولیاء اللہ کے مزاروں کی زیارت بھی کر لیا کرے۔ پھر بعد مغرب کے گھنٹہ آدھ گھنٹہ جب تک جی لگے موت کا، اور موت کے بعد جو کچھ حساب کتاب ہونے والا ہے اس کا مراقبہ کرے۔ سبحان اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔